اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے مساجد کی بمبئی شہر کے اندر مساجد کھلنے کے بعد ہمارے دروس کا سلسلہ شروع ہے۔ پہلا درس ہے، اور اپریل کے پہلے ہفتے میں جب مساجد بند ہوئی تھیں تو سورہ حجرات کی چند آیتوں کا درس ہو چکا تھا، 5 یا 6 آیتوں کا، لیکن پھر سے درس وہ 3 آیت 4-5 آیتوں کا اس لیے شروع کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ایک تسلسل اور ایک اعادہ رہے کہ اللہ نے اس سورہ میں کیا پیغام دیا ہے۔ سورہ حجرات مدنی سورہ ہے، یعنی مدینہ میں نازل ہونے والی سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ایمان والوں سے خطاب کیا ہے۔ قرآن کا ایک اسلوب ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم یا ایھا الذین آمنوا سنتے، یعنی اللہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، جب بھی سنتے اس طرح کا کوئی جملہ تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے کہ اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے، ضرور کوئی خاص میٹر ہوگا، کوئی اہم بات ہوگی۔ کان کھڑے ہو جاتے تھے اس بات کو سننے کے لیے۔ اب جب کوئی کسی کو بلاتا ہے، جیسے ایک ہوتا ہے کہ جنرل اپنی بات کہتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ جس کو بلا رہا ہے آدمی اس کو پہلے اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، سنو۔ اب جب آدمی متوجہ ہو گیا پھر وہ بات کہتا ہے۔ تو اللہ کا یہ اسلوب کہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، اور ایمان والوں سے کہہ کر کے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب ایمان والے مومن متوجہ ہو جاتے ہیں، کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کچھ ہم سے کہہ رہا ہے، کہنا چاہ رہا ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب جتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوگا اتنا زیادہ بندہ اللہ کی بات کو غور سے سنے گا۔ ایمان جیسے جیسے کم ہوگا اللہ کی بات کی طرف توجہ اتنا ہی کم ہوگی۔ جتنا زیادہ ایمان کمزور ہوگا، نفاق ہوگا، کفر ہوگا، شرک ہوگا، وہ شخص اللہ کی بات کو دھیان سے نہیں سنے گا۔ اللہ یہاں ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، ان کی تربیت کر رہا ہے۔ کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ بہت بڑی تنبیہ ہے۔ کیا کوئی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھے گا؟ آگے بڑھنے کا کیا مطلب؟ یعنی جو گائیڈ لائن اللہ اور اس کے رسول نے دی اس سے آگے مت جاؤ۔ ایک حدیث میں وضاحت ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، رمضان کو 1 دن 2 دن پہلے سے شروع مت کرو، یعنی یہ آگے بڑھنا ہوا ہے، رمضان کو تم خود آگے کر رہے ہو۔ تو منع کیا گیا کہ جو لائن یا گائیڈ لائن اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی اس پر قائم رہو۔ اپنی مرضی سے نہ تمہیں آگے جانا ہے، نہ اس عبادت کو آگے لے کے آنا ہے، جو ہے اسی پر چلنا ہے۔ علیکم بسنتی، اور پھر اس کے بعد تعلیم دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میری سنت سے چمٹ جانا، سنت جہاں ہے اسے پکڑ لینا۔ تو جب سنت سے محبت ہوگی تو یہ دماغ میں کبھی یہ چیز آ ہی نہیں سکتی کہ مجھے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا نہیں۔ جو سنت میں ہے وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کہیں، اور شیطان نہیں بھگا کے لے جائے گا۔ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي، میرے بعد جو ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ہیں، یعنی وہ خلفائے راشدین ہیں
ان کے ہدایت پر ہونے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں کہ ان کی پیروی تم کرنا اور دین میں نئے نئے کاموں سے بچنا. ہر نیا کام بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے. ایک پابندی لگا دی کہ کسی معاملے میں آگے نہیں بڑھنا ہے, میری اور میرے خلفائے راشدین کی پیروی کرنا ہے. اور پھر ایک اصول دے دیا اللہ نے کہ سنو ایمان والو, سن لو, دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم, حجۃ الوداع کے موقع پہ آیت نازل ہوئی کہ دین تمہارا آج مکمل ہو گیا. دین مکمل ہے تو آگے بڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. گائیڈ لائن دے دیا, پیروی, سنت کی پیروی, خلفائے راشدین کی پیروی کی. اور اس کے بعد پھر تنبیہ کر دی کہ کسی معاملے میں تم آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا, ورنہ پھر کیا ہوگا, آگے بڑھو گے یا عبادتوں کو اپنے آگے کھینچ کے لاؤ گے کہ ہم پہلے وقت سے کر لیں, تو تم بدعت اور گمراہی میں پڑ جاؤ گے. اور جب گمراہی میں پڑ جاؤ گے تو پھر اس سے تمہارا نکلنا مشکل ہوگا. ہلاکت سے کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا, اس لیے کہ گمراہی ہلاکت کا راستہ ہے. سنت کی پیروی یہ نجات کا راستہ ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نجات کا راستہ ہے. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یہ ہلاکت اور تباہی کا راستہ ہے. اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے, آدمی جب سنت کو اہمیت نہیں دے گا تو زبان سے کچھ بدعتیں رائج کر دیتا ہے. اپنی بات, ارے میں کسی کی نہیں مانتا ہوں, اپنی چلائے گا. یہ جو تسبیحیں لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ کر کے الگ الگ تسبیحات رائج کر دیں, الگ الگ دعائیں رائج کر دیں, الگ الگ من گڑھت درود رائج کر دیے, اس میں غلو کر دیا, اس میں اضافہ کر دیا. یہ چیزیں آگے بڑھنا ہے. کیسے درود پڑھنا ہے سنت سے ثابت ہے, کیسے تسبیح پڑھنا ہے, اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے سنت سے ثابت ہے. تو قولی بدعتوں میں آدمی سب سے پہلے پڑتا ہے, یعنی عمل کرنے کے لیے, عبادت میں آگے بڑھنے کے لیے وہ بدعتوں میں پڑ جاتا ہے. یا اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا دوسرا جو نقصان ہوگا کہ آدمی عملی بدعتوں میں پڑ جائے گا. مثلا کسی قبر پہ گیا, کچھ نہیں کیا, اس کو تبرک کے طور پہ چھو لیا, چوم لیا, بوسہ دے دیا, یہ سب سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب ایسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی, آپ کے خلفائے راشدین کی رہنمائی, یہی ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے. تو یہ آگے نہ بڑھنے میں تباہی اور ہلاکت سے بچاؤ ہے, آگے بڑھنے میں اپنی منمانی کرنے میں ہلاکت ہے. تو کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے اپنے آپ کو کبھی آگے مت لے جاؤ, ان کی ہوئی عبادتوں کو آگے پیچھے نہ کرو, ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. اور دین میں نئے نئے کاموں سے بچو, اس لیے کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور بدعت تمہیں ہلاکت کی طرف لے کر کے جائے گی. اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا ایک اور فارمولہ دیا گیا, اللہ کی پیروی, اللہ کی پیروی, خلفائے راشدین کی پیروی. اس کے علاوہ واتقوا اللہ, اللہ سے تم ڈرتے رہو. یعنی تمہارے اندر جتنا تقوی ہوگا اتنا تمہارے اندر سنت کی پیروی کی فکر ہوگی, اتنا تم بدعتوں سے بچو گے, اتنا تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے بچو گے. یعنی ایمان اور تقوی یہ بہت پیارا اسلوب, پیارا درس ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے کا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے, اللہ سینوں کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے, اور وہ سننے اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق بخشے. کسی بھی معاملے میں اللہ کے نبی, آپ کے صحابہ, یا رب کے قرآن, نبی کے فرمان سے ہمیں آگے بڑھنے کی, منمانی کرنے کی, اور ہر قسم کی جو بھی نافرمانی کی صورتیں ہیں ان تمام سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.